إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، موصل و مربی، پیشوا مقتدی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم سے اقدس بات۔ سورہ آل عمران کا وہ حصہ جو قرآن مجید کے چوتھے پارے سے شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب اور مسلمانوں کے آپسی معاملات کو ایک تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اس میں ایک بنیادی چیز مسلمانوں کا آپس میں اتحاد، اس کو لازمی جز اور لازمی ذریعہ قرار دیا ہے مسلمانوں کی فلاح و بہود کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کے کچھ اعتراضات اور ان کا قرآن مجید کے اندر جواب دیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہود کی اصلیت اور ان کا اللہ کے ہاں کیا رتبہ ہے، اللہ کے ہاں ان کی کیا حیثیت ہے، یا اللہ کے ہاں ان کی کیا اوقات ہے، اس کو جو ہے نا وہ سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ ہر چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن یہ بغض کی وجہ سے، یہ حسد کی وجہ سے اس چیز پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ یہ جو اپنے نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل ایماندار تھے، نیک تھے، اچھے لوگ تھے اور نیکیوں کی طرف بھاگنے والے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو کم نہیں کرے گا۔ جس بندے نے اپنے پچھلے نبی پر ایمان رکھتے ہوئے اچھے عمل کیے ہیں اور پھر وہ اسی نبی پر ایمان رکھتے ہوئے نبی آخر الزمان نبی علیہ السلام محمد رسول اللہ پر ایمان لے آیا، تو اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ان کو جو ہے نا وہ دگنا اجر عطا کرے گا۔ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ بھی نصیب ہوگا، حضرت محمد رسول اللہ کا ساتھ بھی نصیب ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں حضرت موسیٰ کا بھی ساتھ نصیب ہوگا، حضرت ابراہیم کا بھی ساتھ نصیب ہوگا۔ یعنی کہ یہ بنیادی طور پر اللہ کا حکم ہے کہ جس طرح اللہ کہتے ہیں اسی طرح کرنا ضروری ہوتا ہے۔
اللہ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو نماز اسی طرح منہ کر کے پڑھنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے جو ہے نا وہ نماز پڑھنے کا حکم جاری کر دیا، پھر اس حکم کو ابدی فرما دیا۔ اب یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ ہم پہلے تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب اس طرف کیوں کرنا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ کسی چیز کے کرنے کا حکم دے دے یا کسی چیز کو کرنے سے منع کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی بات کو، اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید اس کے اندر کچھ نصیحتیں شامل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، قرآن مجید ایک ایک لفظ حکمت والا ہے، ہماری ہدایت سے متعلق ہے، ایک ایک جملہ اس کا اس دنیا تا حیات جتنی میں یہ دنیا آباد ہے اس سے تعلق رکھتا ہے، اس سے اس کا کنیکشن ہے۔ اگر ہم سمجھنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نور بصیرت عطا کرے کہ قرآن مجید کا فہم اپنے دل کے اندر ہم اتار سکیں، آمین۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جنہوں نے ابدی کفر کیا ان کو ان کے مال اور اولاد فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، من اللہ شیئا اللہ کے پاس کسی بھی چیز کا، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ صاحب جہنم ہے، ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اس سے پچھلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ جو پچھلی نیکیاں ہیں اگر وہ ایمان والے ہو جائیں گے تو اللہ وہ نیکیاں بھی ان کے کھاتے میں ڈال دیں گے۔ جیسا کہ مسلمان کے لیے ہے، ایک بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی، بعد میں تو صحابی ہو گئے، ایک شخص آیا اور آ کر کہا اللہ کے رسول میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو ہاتھ کو جو ہے نا وہ آگے بڑھائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں آپ کی۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، اب وہ اس پر ہاتھ رکھنے والے تھے اور ہاتھ کو پیچھے کر لیا۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ارادہ بدل گیا ہے، اب مسلمان نہیں ہونا؟ تو انہوں نے کہا جی مسلمان تو میں نے ہونا ہے لیکن مجھے گارنٹی چاہیے، کسی بات کی ضمانت چاہیے۔ تو پوچھا کیا ضمانت چاہیے؟ کہا جی میں نے جو پچھلے گناہ کیے تھے ان کا کیا بنے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گناہ تیرے معاف ہو جائیں گے۔ کہا نہیں، ایک بات کی اور تسلی چاہیے، میں نے جاہلیت کے اندر اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا تھا، اور وہ ایک لمبا واقعہ ہے، ایک لمبی حدیث ہے کہ میں نے اس کو کس طرح سے کس معاملے کے ساتھ پورا واقعہ بیان کیا کہ میری بیٹی کے کیا تاثرات تھے، میرے اس وقت کیا تاثرات تھے۔ میں نے درندگی کے ساتھ جو ہے نا اس کو روتی ہوئی، آوازیں دیتی ہوئی کو قبر کے اندر میں نے اس پر مٹی کو ڈال دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عمر ام الاسلام تہدم ما کان قبلہ، او کما قال علیہ السلام، عمر یہ بات تجھے پتہ ہونی چاہیے کہ اسلام لے آنا، توبہ کر لینا پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو نازل فرمائی ہے اگر وہ سچے دل سے توبہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا رستہ بدل لینا، اگر وہ رستہ بدل لیتا ہے رحمان کے رستے پر، ہدایت کے رستے پر، صراط مستقیم پر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب اس سے بڑا اجر کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کی توبہ اخلاص والی ہے، اگر اس کے عمل اچھے ہو جائیں گے، اگر ان الحسنات یذہبن السیئات، اگر وہ اپنی برائیوں کو نیکیوں کے ذریعے برائیاں مٹا دے گا تو اللہ تعالیٰ پچھلی جتنے بھی گناہ ہوں گے صرف ان کو ختم نہیں کرے گا، اتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں درج کر دے گا۔ یعنی کہ یہ دگنا اجر ہے، یہ ایکسٹرا اللہ تعالیٰ اضافی جو ہے نا وہ اس پر کرم کرتے ہیں۔ یہی معاملہ اہل کتاب کے ساتھ ہے۔ یہ مثال دینے کا مقصد اہل کتاب کو دگنا اجر سمجھانا ہے کہ یہ جو ہے نا اگر تم ایمان لے آئے ہو تمہاری پچھلی جو ہے نا وہ ساری نیکیاں بھی شامل ہو جائیں گی، اگر تم ایمان والے ہو اچھے عمل کرو گے تو پچھلی جو زیادتیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کے وزن کے برابر تمہیں نیکیاں عطا کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ذکر کیا کہ ان کے جتنے بھی نیک اعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا وہ ضائع نہیں کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ تنبیہ کر رہے ہیں اگر تم اس بات سے پیچھے نہیں ہٹو گے کہ تم اپنی ڈھیٹ پن کے اوپر قائم رہو گے،
اپنے گناہوں کے اوپر، اپنے عقیدے کے اوپر قائم رہو گے تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ کے پاس نہ تمہاری اولاد نہ تمہارا مال کسی کام نہیں آ سکے گا، اس وقت کوئی تجارت نہیں ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ اسی سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون ھم الظالمون۔ اے ایمان والو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس دن سے پہلے جس دن نہ کوئی جو ہے نا وہ تجارت ہوگی، نہ کوئی سفارش ہوگی، نہ کوئی سودا ہوگا، اس دن کچھ کام نہیں آئے گا۔ والکافرون ھم الظالمون، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کیا، کفر کیا، حقیقت میں انہوں نے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا، یہ کسی کام نہیں آئے گی ان کی تجارت۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے اندر اسی بات کے آگے بیان فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ زندہ بھی ہے، زندہ تھا اور زندہ رہے گا۔ القیوم، وہ قائم رکھنے والا ہے۔ میں صرف اپنے وجود کو اٹھا سکتا ہوں، میں اپنے علاوہ نہ اپنی بیوی، نہ اپنے بچوں، نہ اپنے والدین، کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لیکن اللہ نے مجھے بھی قائم رکھا ہوا ہے، خود بھی اپنی ذات کو قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ نے صرف مجھے ہی نہیں قائم رکھا ہوا، اس کائنات کے نظام کو قائم رکھا ہوا ہے، ہمارے جو ہے نا وہ سارے معاملات کو قائم رکھا ہوا ہے جب تک کہ اس کی مرضی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یہ انسانی صفت ہے۔ الہ کو ہوتا ہے جس کو سجدے ہوتے ہیں، جس کی پوجا ہوتی ہے، جس کی عبادت ہوتی ہے، جس کے نام پر نذرانے ہوتے ہیں، جس کے نام پر چڑھاوے ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ اسے اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ آسمان و دنیا کا وہ مالک ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، اس کی مرضی کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کی سفارش پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ لیکن اللہ کے رسول سفارش کریں گے، آپ کو سفارش عطا ہوگی لیکن اللہ کی مرضی سے ہوگی۔ آپ جس کی سفارش کریں گے وہ بھی اللہ ہی بتائیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے کوئی اپنی مرضی سے جا کر کسی بھی جو ہے نا وہ بندے کی سفارش اللہ کے ہاں کر دے۔ قرآن سفارش کرے گا لیکن اس کی جس کو میرا رب کہے گا کہ میری کتاب اس کی سفارش کرے۔ شہید سفارش کرے گا لیکن اس شخص کی جس کی سفارش کرنے کے لیے میرا رب اسے کہے گا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر سفارش نہیں ہو سکتی۔ کوئی اولاد، کوئی مال، کوئی نسب، کوئی حسب انسان کے کام نہیں آ سکتا۔ یہ تو مسلمانوں کے لیے ہے کہ ان کے کسی کام نہیں آ سکتی، لیکن جو کافر ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے کہا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جس بندے نے میرے بارے میں سنا، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ مجوسی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، اس نے سن لیا ہے کہ میری نبوت کا اعلان ہو چکا ہے، قرآن مجید اتر چکا ہے، مسلمانوں کی جماعت بن چکی ہے، اب وہ مجھ پر ایمان لائے بغیر مر گیا، وہ بندہ جہنم والا ہے، کوئی رعایت نہیں، کسی بھی چیز کی معافی نہیں، کوئی عمل کام نہیں آئے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی وضاحت کی ہوئی ہے۔ آپ لوگ یہ سمجھ لیں، سفارش کا مسئلہ، کسی چیز کے کام آنے کا مسئلہ، یہ تب ہے جب اللہ تعالیٰ اسے دیں گے۔ کوئی جتنا مرضی نیک ہو، کوئی جتنا مرضی کرنی بھرنی والا خود کو کہتا ہو، کوئی جتنے مرضی حسب نسب کا مالک خود کو گنواتا ہو، کوئی بھی روز قیامت کام نہیں آ سکتا۔ اس کائنات کے اندر اگر کوئی چند قیمتی چیزیں ہیں، چند قیمتی چیزیں ہیں، ان میں وہ ہستیاں ہیں جن کا دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور وہ چیزیں ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار کیا ہے۔ ان میں سے وہ مبارک ہستی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ خاتون جنت ہیں، آپ باپردہ ہیں، آپ عظمت والی ہیں، آپ کی جو ہے نا وہ عظمت کا قائل یہ سارا جہان ہے، قرآن آپ کے جو ہے نا وہ تعریف کرتا ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی تعریف فرمائی ہے، اللہ نے آپ کو فضیلت بخشی ہے، آپ انہیں مخاطب کر کے کہتے ہیں اے میری بیٹی اس دنیا کے اندر جو چاہیے مجھ سے لے لو، روز آخرت یہ نہیں سمجھنا کہ تمہارا والد نبی تھا اور نبیوں کا سردار تھا، میں عمل کے بغیر اللہ کے ہاں جو ہے نا وہ سرخرو ہو جاؤں گا۔ اللہ نے جس کسی کو بھی عہدہ بخشا ہے، جسے کہتے ہیں نا عنایت کی ہے، اس بندے نے اس عنایت کو ٹھکرایا نہیں ہے، اس عنایت کو آن کیا ہے، دنیا والوں کو بتایا ہے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے کہ اللہ نے یہ مجھ پر جو عنایت کی ہے یہ ایویں نہیں کر دی، یہ بلا وجہ نہیں کر دی، میں اس اہل تھا کہ اللہ نے مجھ پر عنایت کی۔ اللہ کے رسول کتنی عظمت والے ہیں، کیا اللہ کے رسول نے ساری زندگی گھر میں بٹھا کر گزار دی ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے کوئی کام نہیں کیا؟ صرف ویسی عظمتیں جو ہے نا وہ اپنے اندر سمیٹ لی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان عظمتوں پر پورا اتر کے دکھایا ہے۔ آپ کو کہا گیا کہ آپ رحمت للعالمین، آپ نے بن کے دکھایا۔ آپ کو کہا گیا کہ آپ اہل جہان کے بڑے ہیں، آپ نے بن کے دکھایا ہے۔ آپ کو کہا گیا کہ آپ تیز آندھیوں سے زیادہ خرچ کرنے والے، آپ نے وہ کر کے دکھایا ہے۔ آپ کو کہا گیا کہ آپ سب سے زیادہ صبر والے ہیں، آپ نے صبر کر کے دکھایا۔ آپ کو کہا گیا کہ آپ نمونہ ہیں، عمل کرنے میں اسوہ حسنہ ہیں، آپ نے وہ بن کے دکھایا۔ آپ کی بیٹی کتنی باکردار ہے، اگر خاتون جنت ہے تو انہوں نے وہ بن کے دکھایا۔ آپ کے بیٹے حسن و حسین اگر عظمت والے ہیں تو انہوں نے پوری زندگی اسلام کے نام وقف کر کے دکھائی۔ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ عمل کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا، اس کا حسب و نسب اسے آگے نہیں کر سکتا، اللہ کے نزدیک اسے آگے نہیں کر سکتا۔ تو کافر ہوں یا مسلمان ہوں، اللہ کے ہاں ان کے مال اور ان کی اولادیں تب تک کام نہیں آئیں گے جب تک وہ خود نہیں کچھ کر سکتے۔ اسلام نے ایسا کوئی جو ہے نا وہ سافٹ ویئر متعارف نہیں کروایا، کوئی ایسا جدید نظام متعارف نہیں کرایا کہ آپ ساری زندگی عمل نہ کرو، آپ مر جائیں تو آپ کے پیچھے عملوں کے ڈھیر لگ جائیں۔ آپ نے کبھی زندگی میں قرآن کھولا نہ ہو تو آپ کے پیچھے قرآن پیک شدہ پہنچتے ہوں، ایسا کوئی نظام متعارف نہیں ہوا۔ قرآن کا ثواب چاہیے تو خود پڑھیں، کوئی آپ کو قرآن مجید کا ثواب نہیں عطا کر سکتا۔ آپ ثواب لینا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیں، وہ آپ کی اولاد ہے، وہ پڑھے گی، قرآن نہیں پہنچے گا، قرآن پڑھنے کا ثواب آپ تک آ جائے گا۔ قرآن کی لذت، اس کا ثواب، اس کا ساتھ، اس کی سفارت چاہیے تو یہ خود پڑھنا پڑے گا، عمل کرنے پڑیں گے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں پر مال، عہدہ، یہاں پر جو ہے نا وہ جاہ و جلال کام نہیں آتے، عمل کرنا پڑتا ہے۔ اگر عمل کرے بغیر کام چل جاتا تو سب سے پہلے چھوٹ ہوتی تو وہ جناب محمد رسول اللہ کو ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفار کو یہ بڑی سختی سے کہا ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو یہ سمجھ لو کہ تم جہنم میں ہمیشہ رہو گے، کوئی مال، کوئی جو ہے نا وہ اولاد تمہارے کام نہیں آئے گی۔ جیسا کہ آپ دیکھیں ابو جہل کا بیٹا صحابی رسول ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ابو جہل یہ سمجھے کہ میرے بیٹے نے اسلام کی خاطر اپنی زندگی دی ہے تو کیا اس کا بیٹا روز قیامت اس کو کوئی نفع دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ اس کشتی میں تو نے کہا ہے کہ تو نے اپنے گھر والے بٹھانے ہیں، میرا بیٹا تو بیٹھ نہیں رہا۔ اے اللہ میرا بیٹا میرا اہل نہیں ہے، میرا بیٹا ہی تو میرا اہل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا اہل نہیں ہے۔ او اللہ کے بندے، جنہوں نے تیری دعوت پر کان دھرے ہیں، جنہوں نے تیری دعوت کو قبول کیا ہے، لوگوں کے یہ دعوت کے بدلے میں تانے سنے ہیں، وہ تیرے اہل ہیں، وہی کشتی میں بیٹھیں گے۔ وہ تو خبیث خود کہہ رہا تھا کہ میں جو ہے نا وہ نہیں بیٹھوں گا، میں جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ اللہ نے کہا قال لا عاصم اليوم، آج کچھ نہیں بچایا جا سکتا۔ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر تنور پکڑتا ہے، تنور پھٹتا ہے، جس میں آگ ہوتی ہے، جس میں راکھ ہوتی ہے، جس میں گرماہٹ ہوتی ہے۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ بھی پھٹ پڑتا ہے، اس سے پانی اتنا نکلتا ہے کہ پورے کا پورا شہر بھر جاتا ہے، اور اتنا بھرتا ہے کہ سب سے اوپر والی چوٹی تک پانی چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا۔
فائدہ دیں گے تو انسان کے اپنے عملوں سے فائدہ دیں گے، یہ ذہن سے کبھی نہیں نکلنا چاہیے میں نے خود اپنے عمل کرنے ہیں، ہاں جو میں دوسروں کے لیے کروں گا یہ میرے اضافی ہیں۔ کبھی بھی آپ کو اضافی چیز پہلے نہیں ملتی، پہلے اصل چیز ملتی ہے، اضافی اس کے بعد ملتی ہے، تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ نے اس کی مثال کیسے دی ہے؟ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مثال ہے اس خرچ کی اس دنیا میں جو کر رہے ہیں، اس دنیا کی زندگی میں جو وہ خرچ کر رہے ہیں، کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکتہ، اس کی مثال اس تیز ہوا کی طرح ہے جس کی ٹھنڈی جو ہے نا وہ ٹھنڈک نے، پالے نے اس کھیتی کو جو ہے نا وہ آن لیا ہے جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، بس اس کو ہلاک کر دیا۔ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، اور اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرتا اور لیکن یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ جو ایمان نہیں لے کے آئے لیکن نیک عمل کر رہے ہیں، اپنے تئیں نیک عمل کر رہے ہیں، تو ان کے اس نیک عمل کا کیا بدلہ ہوگا؟ اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کسی نے کھیتی اگائی ہے، اب کھیتی کو اگتا دیکھ کر وہ خوش ہو رہا ہے کہ میں اس سے جو ہے نا وہ اناج حاصل کروں گا، اس سے میں نفع حاصل کروں گا، اس کو بیچ کر جو ہے نا وہ اپنی ضروریات پوری کروں گا، اس کو دیکھ رہا ہے، لیکن اچانک سے ایک تیز ٹھنڈی ہوا، پالے والی کوہرا آتا ہے اور آ کر اس کو تہس نہس کر دیتا ہے، بھسم کر دیتا ہے اس کو، اس کے ہاتھ کچھ بچا نہیں، کچھ بچا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم اللہ نے نہیں کیا، یہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں خشکی کے اندر اور تری کے اندر، یعنی کہ سمندر میں یا خالی زمین میں یا کہیں کی بھی کوئی بھی اگر کوئی جو ہے نا وہ فساد ہوتا ہے تو یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تو ایسا چاہتا ہی نہیں ہے، اللہ نے تو کتنی دفعہ تکرار کے ساتھ بار بار دہرا کر، ہر بار دہرا کر یہ بیان کیا کہ یہ کام نہیں کرنا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی کافر اچھے کام کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ وہ اچھے کام وہ اس جگہ پر کرتے ہیں جس جگہ پر انہوں نے اس اچھے کام کے ذریعے کسی گندے کام کا مطلب نکالنا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر وہ ویکسین لگاتے ہیں، دنیا کے اندر وہ کہیں پر خوراک پہنچاتے ہیں، اس جگہ نہیں پہنچائیں گے جس جگہ خوراک اور ویکسین اس کو فائدہ دیتی ہوگی، بالکل نہیں پہنچائیں گے۔ پاکستان میں بندوق کے زور پر آپ کو ویکسین پلائیں گے، لیکن جس بیماری کے اندر لوگ کھانس رہے ہوں، جس بیماری کے اندر لوگ تڑپ رہے ہوں، اپنے دل کی بیماریوں کے اندر مر رہے ہوں اور اپنی ہیپاٹائٹس اور دوسری تیسری مرضوں میں جھلس رہے ہوں، اس کے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، لیکن جو ان کی مرضی ہے وہ ضرور کریں گے اور بندوق کے زور پر کروائیں گے۔ بھائی بندوق کے زور پر کھانا بھی تو کھلاؤ نا۔ یہ جو اپنی زندگیاں جو ہے نا وہ ختم کر رہے ہیں، روڈوں پر مرے ہوئے ہیں، جو مزدور اپنی جانیں لے رہے ہیں، جو بھوک کی وجہ سے ترس رہے ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ، نہیں کھلائیں گے۔ یہ سیریا کے اندر، فلسطین کے اندر، یہ کشمیر کے بعض علاقوں کے اندر اور بھی کئی مسلم کنٹری ہیں، وہاں پر کیوں نہیں یہ علاج فراہم کرتے؟ وہاں کریں گے بھی نہیں۔ آپ ستم ظریفی اس حد تک دیکھ سکتے ہیں، آپ لوگ سامان بھیجیں گے، اسے پہلے دشمن چیک کرے گا، اسرائیل چیک کرے گا کہ انہوں نے کیا بھیجا ہے، پھر وہ دشمن اپنے دوسرے دشمن کو بھیجے گا، لو بھی تمہارے بھائیوں نے تمہارے لیے سامان بھیجا ہے۔ یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی اچھے کام بھی کرتے ہیں۔ لوگوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، کافروں میں سے کچھ وہ بھی ہوں گے جو نیوٹرل ہوں گے کہ ہمیں کچھ نہیں لینا دینا، یہ تو ان کے بڑے سردار ہیں نا جنہوں نے ہمارے ساتھ دشمنی کی ہوئی ہے، اور یہ روزے قیامت تک رہے گی دشمنی۔ یہ بات ذہن میں نکال دو، اس کے اگلی آیت اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کی ہوئی ہے، یہ بات ذہن میں نکال دو کہ یہ دشمنی ختم ہوگی۔ جب تک یہ دنیا ہے، مذہب قائم ہے اور اللہ کی یہ قرآن ایک اللہ کی کتاب موجود ہے اور مسلمان موجود ہیں، جب تک یہ قرآن پر عمل کرنے والے موجود ہیں، یہ دشمنی ختم نہیں ہوگی، یہ یہود و نصارہ کی مسلمان کے ساتھ عداوت ختم نہیں ہوگی۔ آپ جو مرضی کر لو، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے الا کہ تم انہیں کیا مذہب اختیار کر لو، اپنے مذہب سے نکل جاؤ پھر خوش ہو جائیں گے۔ ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے جی یہ قرآن مجید کا مطلب اس طرح اور اس طرح نہیں ہے، کوئی جہاد نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے، یہ جمہوری حکومت کرے گی، حدیث کوئی نہیں ہوتی، ساری حدیثیں ایسے ہی ہیں،
اس کو بندے نے جا کر امریکہ میں بٹھایا ہوا ہے، مقصد پورا ہو گیا۔ ایک بندے نے اپنا دین ہی بدل دیا، اب جہاں مرضی بیٹھا رہے۔ ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ کفار کی گردن کو توڑ دو، کوئی بھی کافر جو مسلمان کو نقصان پہنچاتا ہے، اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کی گردن کو توڑ دو۔ کہتے جی ہمارا دشمن ہے، اس کو ادھر ہی رکھو، گن پوائنٹ کے اوپر رکھو، اسے کوئی بھی مراحت نہیں ملنی چاہیے۔ جو اسلام کا نقشہ بگاڑتا ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہے اور عیاشی کر رہا ہے اسلام کے لبادے کے اندر۔ یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ لوگ ہمارا کسی طور پر فائدہ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر یہ فائدہ کریں گے تو ان کو آخرت کے اندر کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ پوچھے جی وہ کیوں اتنے نیک عمل کرتے، اتنی چیریٹی کرتے؟ یہ ایک سوشل میڈیا کی جو ہے نا وہ ایک اپنا یہ ذرائع ابلاغ ہے، فیس بک اس کا نام ہے، ایک واٹس ایپ ہے وہ بھی اس کی ہے، ایک اور ہے وہ بھی اسی کی۔ اب وہ کہتے ہیں جی وہ اپنا سالانہ کمائی میں سے، میں کہتا ہوں اتنا ہمارا بجٹ نہیں ہوگا جتنا وہ خرچ کرتا ہوگا پورے ملک کا۔ اپنی اس کی کمائی اتنی زیادہ ہے، وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے لیکن اس کو اس کا فائدہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ وہ یہودی ہے۔ اگر وہ عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کچھ بھی ہے، مسلمان نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، تو اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو کئی دفعہ یہ مثال سنا چکا ہوں، عبداللہ بن جدعان والی، وہ قریش کا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ دار تھا، سیدنا ابوبکر کا رشتہ دار تھا۔ اس نے اتنی سخاوت کی کہ وہ اتنی بڑی ہنڈیا روز پکاتا تھا کہ اونٹ پر بیٹھا ہوا شخص ہنڈیا سے اپنے لیے کھانا لے سکتا تھا۔ اس کی ہانڈی کے سائے کے نیچے لوگ جو ہے نا وہ بیٹھ کر دھوپ سے بچنے کے لیے بیٹھتے، اتنی بڑی ہانڈی ہوتی تھی، درخت طرح، لیکن فائدہ نہیں دے سکتی کیونکہ اس نے کلمہ کا اقرار نہیں کیا۔ ایک بندہ جو ہے وہ خیرات کرتا ہے، ایمان نہیں لاتا۔ اب ایمان کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھنا ہے۔ اگر وہ یہ ایمان ہی نہیں رکھتا تو اس کو کس طرح اس کا اجر مل سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرتا۔ آپ نے کسی بھی نیکی کا اجر لینا ہے، کسی بھی نیکی کا اجر لینا ہے، دو چیزیں اس کے لیے لازم ہیں: اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، یعنی کہ ایمان کے 6 اجزاء: اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، اور آخرت کے دن پر ایمان۔ یہ 6 چیزوں پر جس کا ایمان ہے تو اس نے ایک چیز کو پار کر لیا کہ وہ ایمان والا ہو گیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بندہ شرک نہ کرتا ہو۔ یہ 2 مین چیزیں ہیں، اس کے بعد ہر گناہ کی معافی ہے، مطلب کہ مل سکتی ہے، اس کے بعد ہر نیکی کا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ یہ 2 کام نہیں ہونے چاہیے۔ جو کافر جو مرضی خرچ کرتے رہے ان کو کسی بھی چیز کا اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اب نبی علیہ الصلوۃ، اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر بھی اس کی مثال دی ہے کہ یہ جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں، یہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں ایمان کے بغیر، ان کی مثال اسی طرح ہے کہ جس نے ایک چکنے پتھر کے اوپر، ملائم پتھر کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، اسے نہیں پتا کہ نیچے پتھر ہے، اس نے اس کے اوپر بیج ڈال دیا کہ مجھے یہاں سے کھیتی ملے گی۔ ایک پانی کی لہر آتی ہے اور اس مٹی کو بہا کے لے جاتی ہے، بیج بھی چلا گیا، مٹی بھی چلی گئی، نیچے سے پتھر رہ گیا، کچھ نہیں بچا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص اور ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ ہمارے ایمان کی قبولیت کے لیے بڑا ضروری ہے، اور جو بھی اہل کتاب میں سے اپنے اجر کو لینا چاہتا ہے ان کے لیے اللہ پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو تم اپنے علاوہ کسی دوسرے کو جو ہے نا وہ اپنا رازدان اور اپنا جو ہے نا وہ دوست نہ بناؤ کہ یہ تمہاری جو ہے نا وہ ہمیشہ بربادی چاہتے ہیں۔ ودوا ما عنتم، یہ چاہتے ہیں تمہیں کسی بھی طرح سے نقصان پہنچے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کا بغض ان کے کبھی کبھار منہوں میں آ جاتا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دل میں ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، تحقیق اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو واضح کر کر بیان کرتا ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل والے ہو تو۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ مثال بھی بیان کر دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ انصار کے قبائل تھے، اوس اور خزرج، پھر آگے ان کے قبیلے تھے، پھر ان میں سے کچھ مسلمان ہو گئے۔ اب مدینے کے اندر یہودی بھی رہتے تھے، یہودی کی ان کے ساتھ سانجھ گانٹھ تھی، یہودی تعداد میں کم تھے
یہ تعداد میں زیادہ تھے اوس اور خزرج والے، ان کے 2 قبیلے تھے، ان کے 3 قبیلے تھے، یہ ان میں سے ایک ایک قبیلے کے دوستی بنا کر رکھتے تھے، جسے کہتے ہیں نا یہ ان کا سیاسی جو ہے نا وہ حلیف ہے، ان کا جو ہے نا وہ اتحاد ہے، ان کا آپس میں ایک دوسرے سے، ایک اوس کو لے لیتا اس کے ساتھ اتحاد کر لیتا، ایک خزرج کو لیتا اس کے ساتھ اتحاد کر لیتا، پھر ان کو آپس میں لڑواتے رہتے، ان کا اسلحہ بکتا، یہودی اپنا اسلحہ بیچتے ان کو آپس میں لڑوا کر، یہ والی سائیڈ ان کو بیچتی، یہ والی سائیڈ ان کو بیچتی، ان کو لڑواتے رہتے۔ اسلام کی دولت آئی، اللہ کے رسول آئے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، یہ انصاری بن گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آنے والے مہاجر بن گئے۔ اب ان کو مسئلہ ہونا شروع ہو گیا کہ یہ کیا ہوا۔ پھر ان کے ایک بوڑھے نے ایک سازش رچی، وہ میں نے آپ کو پچھلے خطبے کے اندر، اس سے پچھلے میں شاید بیان کی تھی، وہ ایک ہے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ لوگ اگر چاہیں تو یہ تمہیں آپس میں ایک دوسرے میں لڑوا کر مروا دیں۔ اس نے کہا کہ پرانی باتوں کو یاد کرواؤ ان کی مجلسوں میں جا کر۔ وہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، جا کر کہا جی وہ والا نعرہ یاد ہے، وہ والا بول یاد ہے جو تم نے ایک دوسرے کے لیے بولا تھا؟ وہ عرب لوگ بدو تھے، ان میں سے بعض وہ کھڑے ہو گئے، دوبارہ تلواریں اٹھا لی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آپ نے جا کر کہا کہ تم لوگ یہ جہالت کیسے کر سکتے ہو جبکہ تمہارے درمیان نبی موجود ہے۔ ان لوگوں نے معافی مانگی، انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ ہمیں لڑوا رہے ہیں۔ تو یہ سارا پس منظر ہے، یہ آج بھی یہی ہوتا ہے۔ ایک کافر سربراہ بنا ہوا ہے، اس نے مسلمان آپس میں لڑوائے ہوئے ہیں، ان کو بھی اسلحہ بیچ رہا ہے، ان کو بھی اسلحہ بیچ رہا ہے، ان کے درمیان بھی خباثتیں ہیں، ان کے درمیان بھی خباثتیں ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ گورنر تھے ایک علاقے کے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہیں، ہیڈ آف سٹیٹ ہیں، اللہ کے رسول اور سیدنا ابوبکر دنیا سے جا چکے ہیں۔ آپ کو پتہ چلا کہ ابو موسیٰ عشری نے ایک کافر کو جو ہے نا وہ اپنا کاتب رکھ لیا، سیکٹری رکھ لی ہے، اپنا منشی رکھ لی ہے۔ آپ نے انہیں جو ہے نا وہ خط بھیجا، حکم جاری کیا کہ یہ تم نے کیوں کیا؟ تم نے اللہ کا فرمان نہیں پڑھا؟ ان میں سے کسی کو بھی کافر کو جو ہے نا وہ اپنا رازدان نہ بناؤ۔ یہ تم موقع تلاش کرتے ہیں تمہیں تکلیف پہنچانے کا، تم نے اس کو اپنا رازدان کیوں رکھا ہے؟ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جن جو ہے نا وہ وقتوں کے اندر مسلمانوں میں پھوٹ پڑی ہے، مسلمانوں نے جو ہے نا وہ آپس میں لڑائیاں کی ہیں، اس کا ایک بڑا میجر ریزن، اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اہم عہدوں پر کافروں کو رکھا ہوا تھا۔ آپ لوگ جو ہے نا وہ آج اس ہیڈ آف سٹیٹ میں کسی بھی کافر کو لگا کر دیکھیں، کیا وہ آپ کے اسلام کو جو ہے نا وہ بچا لے گا؟ کیسے ممکن ہے وہ اسلام کو بچا لے؟ میرے جیسا کوئی عام ادنا بندہ اگر کسی ایسی پوزیشن پہ چلا جائے کہ جہاں پر میں لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں، جب میں صاحب حیثیت ہو جاؤں، میں صاحب حکم ہو جاؤں، اگر میں نیک نیت ہوں گا تو میں اسلام کے لیے کچھ کروں گا، لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے کچھ کروں گا، مسلمانوں کے لیے کچھ کروں گا۔ اسی طرح وہ لوگ ہیں، وہ اپنے ذات اپنے مذہب کے ساتھ بڑے مخلص ہیں، ہم مخلص نہیں۔ ان لوگوں نے اتنی قومیت سکھائی ہے اپنے لوگوں کو، ایک بندہ بھی اگر کہیں پھنسا ہو تو کہیں پر 600 6000 6 لاکھ بھی لوگ مارنے پڑے تو اپنی قوم کا ایک بندہ وہاں سے اٹھا کے آؤ۔ اور ہم نے اتنی کہ جو ہے نا وہ ایمانی غیرت، ہم نے تو قومی غیرت سیکھنی نہیں ہے، ایمانی غیرت سیکھنی ہے۔ فلسطین ہو، برما ہو، مصر ہو، شام ہو، کشمیر ہو یا کہیں بھی مسلم ہو، اگر مسلمان ہو تو ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے، ہمارا اس کے لیے دل دھڑکتا ہے۔ اللہ کے رسول کے صحابہ نے ان کو کبھی بھی نزدیک نہیں آنے دیا، کبھی بھی نزدیک نہیں آنے دیا کہ یہ تمہارے راز ہے نا، یہ موقع ڈھونڈتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچائی جائے۔ اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے خیر خواہ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے تعلق ہوگا ہمارے لیے بہتری آئے گی۔ یہ ہمیں پیسوں سے خریدتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کے ذہن خریدتے ہیں اپنے پیسوں کے ساتھ، اپنے پیسوں کے ساتھ ہمارا کلچر اور ثقافت خریدتے ہیں اور ہم انہیں بیچتے ہیں۔ ہم وہ بولتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں جو یہ سچواتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے ملک کے اندر یہ جو ساری اس وقت کھیل نچائی جا رہی ہے، اس وقت جو معاملے کیے جا رہے ہیں، یہ ان کے اپنے من کی باتیں ہیں؟ ان کے اپنے من کی باتیں نہیں ہیں۔
یہ اغیار کا دماغ ہے، یہ دشمن کا پیسہ ہے جو یہاں پر چلایا جا رہا ہے کہ اس کو اس طرح جو ہے نا وہ گھماتے رہو۔ یہاں پر کچھ نہیں صحیح ہونا چاہیے۔ عیاشیوں کے لیے پیسے ہیں، لیکن اگر کہیں پر کمی آ رہی ہے تو قرآن مجید کی پرنٹنگ پریس کو روک دیا جائے، ابھی پیسے نہیں ہمارے پاس۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لوگ اپنی مرضی سے کہتے ہیں کہ یہ کام کرو؟ اگر کچھ کرنے کو نہیں ہے تو طالب علموں نے، میں کالج میں پڑھاتا ہوں تو جو ہے نا وہاں پر انہوں نے میوزک کنسرٹ، یہ جو ہے نا کانسرٹ رکھا۔ ہم نے انہیں پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں رکھا ہے؟ کہتے جی ہمارا جو ہیڈ ادارہ ہے نا وہ کہتا ہے کہ ششمائی امتحان، سینڈ کہتے ہیں انہیں، ششمائی امتحان سمجھ لیں آپ، کہ جو ادارہ، بڑا ادارہ چھوٹے ادارے کا امتحان لیتا ہے اپنی طرف سے جو ہے نا وہ پیپر بنا کر، تو وہ تھوڑے سے بچے ریلیکس فیل کر لیں، امتحان سے پہلے تھوڑے سے بچے ریلیکس فیل کر لیں۔ ریلیکس کیسے فیل کرنا ہے؟ کہ ان کو ناچ گانا مہیا کیا جائے۔ یہ ناچ گانے کی ترغیب کون دیتا ہے؟ آپ آدھے گھنٹے کا سفر کر لیں، مجال ہے ٹی وی کے بغیر ہمارا دل رکھتا ہو، فلم لگنی چاہیے، گانے لگنے چاہیے، ہماری طبیعت ایسے بنا دی، سفر ہی نہیں ہوتا ہمارے سے جو ہے نا وہ کنجر خانے کے بغیر۔ آج جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے، جمعے کی تیاری کا وقت تھا، اس وقت سورۃ الکہف پڑھنے کا وقت تھا، درود شریف پڑھنے کا وقت تھا کہ اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر خصوصی درود پڑھو۔ لوگ بس کے اندر ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ یہ کلچر کون یہاں پر لے آیا ہے؟ کیونکہ کسی نے اس کو روکا نہیں ہے۔ وہ جمعے کے وقت بھی کوئی فلمیں دیکھتا ہے۔ میں نے انہوں نے کہا یار بند کر دو، جدو میں لت جائے گا نا ادو چلا لیا جی۔ پھر انہوں نے شرم آئی، میں کہا درود پڑھنے ٹائم ہے، تاڑے نعرے کی کہندے ہیں تو تاڑی حرکتہ کی کہندی ہیں۔ پھر انہوں نے جو ہے نا اس کو بند کیا کہ مولوی صاحب غصے ہو رہے، بند کر دو، یا میں کہ منو اتار دے ہوتے۔ انی شرم نہیں آندی یار، ایسی کیڑی پک پئی ہوئی ہے یار فلمہ تے گانے آندی۔ کبھی قرآن کی ایسی بھوک کیوں نہیں پڑتی؟ خواتین ہیں کام سے فارغ ہوتی ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتی، وہاں اغیار اپنا چورن بیچ رہا اور ہم خرید رہے۔ اور میرے بچے، میری نوجوان نسل کہیں سے فارغ ہوتی پڑھائی سے تو آ کر گانے سننے لگ جاتی ہے، اور میں بحیثیت والد ہنس رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ اور اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، نہ ان کو کوئی راز دو، نہ ان سے کوئی جو ہے نا وہ میل ملاپ رکھو، اتنا رکھو جتنا دنیا داری کے لیے ضروری ہے، اتنا رکھو جتنے کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہوتا۔ ہم نے تو اپنوں کو جو ہے نا وہ یہ جی میرے سے الگ طرح سے نماز پڑھتا ہے انہوں نہیں لانا، لیکن آج جڑا نا جی کافروں بڑا چنگا ہے، بڑا مٹھا ہے، انہوں جفیاں پانی ہیں۔ مسلمانوں کو فرقے کے نام پر لڑواتے ہیں اور کافروں کو ان کی نظر میں اچھے بناتے ہیں، بڑے چنگے ہیں جی یورپ، بڑے چنگے ہیں جی۔ او بھائی یہ ساری چنگیائی، یہ ساری اچھائی اس سے کہیں بڑھ کر قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ آپ بھی چنگے بن جاؤ، وہ ایماندار ہے تو آپ کا تو قرآن کہتا ہے کہ جو ایماندار نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ آپ نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، اور یہ تو اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے صحابہ سے عہد لیا تھا، بایات علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات و نصی علی کل مسلم۔ اللہ کے نبی ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، کبھی زکوٰۃ نہیں چھوڑیں گے، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کریں گے۔ ہمارا دین ہم پڑھے تو ہمیں پتہ ہو۔ ہم نے کافروں کی چیزیں قبول کی ہوئی ہیں، ہم نے اس کو بزنس کا نام دیا ہوا ہے، کہتے جی یہ بزنس ہے، یہ مجبوری ہے۔ یہ کون سی مجبوری ہے؟ ایمان ہو تو کوئی مجبوریاں نہیں ہیں، یا آپ کہو کہ یہ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، یہ لوگ رازق ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ ہمیں وہم نے جکڑ لیا، ہمیں موت کے خوف نے اپنے ایمان سے خالی کر دیا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ مالک یوم الدین ہے، وما کان ربک نسیہ ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ فعال لما یرید ہے، وہ سینے کے راز بھی جانتا ہے، ہر چیز پر قادر بھی ہے، وہ کبھی بھولتا بھی نہیں ہے، وہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ ایسے کام کرو جس سے تمہارے رب کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ یہ شرمندگی جرم کی شرمندگی ہوتی ہے، ایک شرمندگی غلطی کی ہوتی ہے، غلطی والے شرمندگی اٹھائیں، غلطی والی۔ اے مالک
میں نے اس وقت نمازوں میں جو ہے نا وہ کمی کرتی تھی، جماعت سے لیٹ پڑھتی تھی، میں شرمندہ ہوں۔ ایک یہ شرمندگی کبھی نماز پڑھی نہیں ہے، یہ تو جرم ہے۔ اللہ ہمیں ایسے جرموں سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں ایسے کلچر سے محفوظ رکھے، ایسی ثقافت سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو بچا لیجئے ایسے ناچ گانوں سے، ایسے کلچر سے، ایسی عورتیں جو یہ شوق پالتی ہیں۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، اسلامک ہسٹری پوری اٹھا کے دیکھیے، وہ عورتیں کمانڈروں کو تیار کرتی، اپنے بچوں کو سکھاتی تھی کہ اسلام کی حفاظت کس طرح کرنی۔ آج خود بھی ڈرامے دیکھتی، ان کے بچے بھی ڈرامے دیکھتے بیٹھ کر، اور خوش ہوتے ہیں پاکستانی ڈرامہ جی بہت اچھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کون سی فخر کرنے کی بات ہے؟ فخر کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس بات پر فخر کریں کہ پاکستانی مسلمان پوری دنیا کے سارے مسلمانوں سے اچھے۔ ہمیں تو اس بات پر شرمندگی ہوتی ہے، اگر پاکستانی ہے تو ضرور ٹھگ ہوگا، اور اس پر سارے ہنستے، ہاں ہاں پوری دنیا میں بڑی مشہوری ہے۔ اس مشہوری کو بدلیں، اچھی مشہوری کو اپنے اندر لے کے آئیں۔ یہ کافر، یہ غیر مسلم، یہ سارے کے سارے ہمارے دشمن ہیں۔ ہماری صرف اس کے ساتھ دوستی ہے جو ہمارے بارے میں اچھا ہے ظاہری طور پر، ہمارا صرف ان کے ساتھ اتنا تعلق ہے جتنا ہمارا دنیا داری کا تعلق ہے۔ کوئی ہمیں ان سے دلی محبت نہیں ہے، کوئی ان کا کلچر پیار نہیں ہے، کوئی ہمیں شرم نہیں ہے اسلامی کلچر اپنانے کے اندر۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ دقیانوسی، سمجھتے رہے بھئی ان کے نزدیک دقیانوسی ہے، اللہ کے نزدیک یہ جو ہے نا وہ ہدایت ہے، اللہ کے نزدیک یہ جو ہے نا وہ اپنے راستے پر چلنے والے مجاہد ہیں۔ جو اللہ کے نزدیک کو سمجھ لیتا ہے اس کے دل کو قرار آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں پر دین پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں پر قرآن و حدیث پر فخر کرنے والا بنائے، اپنے اس دینی کلچر کو، اپنے اس اسلامی جو نظریات ہیں ان کا محافظ بنائے اور ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ انشاءاللہ یہیں سے جو ہے نا وہ اگلے خطبے کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔